السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں 3 ایسے کاموں کے بارے میں جن کو کرنے سے گھر میں بربادی آتی ہے۔ ہر ایک مسلمان کو یہ 3 کام نہیں کرنے چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کیوں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور یہ جو 3 کام اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، وہ 3 کام گھر میں اتنی بربادی لاتے ہیں، اتنی غریبی لاتے ہیں کہ اگر آپ سارا سال بھی کماتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں، آگے ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ یہ جانکاری تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میرا ایک سوال ہے، مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ پر لکھا ہوتا ہے کون کون شخص کتنی سانسیں لے گا اور کس کا دل کتنی دفعہ دھڑکے گا۔ جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے اور روح قبض کرتا ہے تو کچھ لوگ آنکھیں کھول کر مسکراتے ہیں، تو کچھ انسان موت کو دیکھ کر گھبرانے لگتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت کو دیکھتا رہتا ہے، جتنی دیر اس کی سانسیں لکھی ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے، اور اتنے دیر میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو اب وہ 3 کام ایسے بتاتے ہیں جو کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں ان 3 کاموں کو ہرگز نہ کریں جو گھر کے اندر بربادی لاتے ہیں اور غریبی لاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں رزق کی برکتی کو ختم کر دیتے ہیں اور مفلسی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا علی، وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام، جس گھر میں میاں بیوی لڑتے جھگڑتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت داخل نہیں ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں آپ شادی شدہ ہیں تو ہرگز لڑنا اور جھگڑنا بند کر دیجیے۔ کبھی بھی کوئی بات ہو تو آپ آپس میں بات کر کے سلجھا لیجیے، اور اس گھر کا رزق کم ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے
اس گھر میں نحوست آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اس گھر کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا کام، جس گھر میں صبح ہونے کے بعد دیر تک سوتے رہتے ہیں اس گھر میں رحمت اور رزق اور سکون کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ گھر تنگ دستی اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، اور اسی وجہ سے گھر میں غریبی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے پھر پورا دن کمائے یا پورا سال کمائے، اس کے رزق میں، اس کے پیسوں میں، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا کام، جس گھر میں مہمانوں کی عزت نہیں کی جاتی اور رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے، جس گھر میں مہمان آنے پر ناراضگی جتائی جاتی ہے، وہ بدترین عمل ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اور آسمان سے جو فرشتے رزق اور برکت لے کر زمین پر آتے ہیں تو وہ اس گھر کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر پریشانیوں اور غریبی میں گھر جاتا ہے، اور اس گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور وہ گھر برباد ہونے لگتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ 3 کام ہرگز آپ کبھی بھی نہ کریں۔ نمبر 1، کبھی بھی اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو اپنی بیوی سے یا بیوی شوہر سے لڑیں نہیں، آپس میں میل محبت رکھیں۔ اگر کوئی بات ناراضگی کا سبب ہے تو اسے محبت کے ساتھ سلجھا لیں۔ اور دوسرا، اگر آپ دیر تک سوتے ہیں تو ہرگز آپ دیر تک سونا بند کر دیں، کبھی بھی آپ صبح کو دیر تک نہ سوئیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہونے لگے گی۔ اگر آپ صبح کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا، اس میں رحمتیں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اور تیسرا کام، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ توجہ کیجیے، اس سے محبت کے ساتھ پیش آئیے، اس کی مہمانداری اچھی طرح سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے بہت خوش ہو جاتا ہے جس گھر میں مہمان کی قدر کی جاتی ہے، اور اس گھر والوں سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے جس گھر میں مہمان کی قدر نہیں ہوتی ہے، مہمان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بہت ہی کام کی باتیں ہیں۔ آپ ہو سکے تو آپ اپنے دل اور دماغ پر ان 3 باتوں کو نوٹ کر لیجئے، اور آئندہ کبھی بھی آپ ان 3 باتوں کو، ان 3 کاموں کو کبھی بھی نہ کریں۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ پیاری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔